اچھا جی، تو اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اسکواش کا شوق مجھے کیسے ہوا، کیسے شروع کیا اسکواش کا، پھر جو مجھے مزہ آنے لگا کیسے، وہ سسٹم آپ کو میں نے پورا اسٹوری اس کی سنا دی۔ تو اب اس کے بعد جب میں ادھر کھیلا، اس کے بعد پریکٹس شروع کی، اور پھر وہ جو 2 گھنٹے پریکٹس کی دھوپ میں، اور اس کے بعد پھر مجھے شوق ہوا تو پھر میں اور جلدی آتا تھا، جیسے اسکول ختم ہوتا تھا سیدھا پہنچ جاتا تھا اسکواش کورٹ، اور کوشش کرتا تھا کہ میں وہاں پہ پریکٹس کروں، سب سے پہلے آؤں تاکہ پریکٹس کروں اور گیم میری امپروو ہو، تو وہ میں کرنے لگا۔ تو اس کے ساتھ میری گیم تھوڑی اچھی ہوئی، اور پھر میں ایک دن پھر تو مجھے شوق پڑ گیا، پھر تو میں ٹریننگ کرنے لگا، پریکٹس کرنے لگا، اور پھر لوگوں سے بات بھی کرتا تھا کہ یار کیسے بتاؤ، پھر تو تھوڑا فیس تھوڑا لوگ ریکگنائز کرنے لگے کہ یہ بچہ آتا ہے اسکواش میں، تو لوگ پھر بات کرنے لگے، سمجھانے لگے اچھا آپ محنت کرو، ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو، تو ہم لگے رہے اس میں، محنت کرتے رہے۔ تو پھر میچوں وغیرہ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میچ کیا ہوتی ہے، رینکنگ کیا ہوتی ہے، یا پی ایس اے کے میچ کیا ہوتے ہیں، یا جونیئر کیا ہوتا ہے، سینئر، اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا۔ تو ایک دن میں اسکواش کورٹ آیا، یہ اس ٹائم پھر یہ پی ایف ہاشم خان اسکواش کورٹ بن گئے تھے، تو اب رنگ ونگ اس کا ختم ہو گیا تھا، تو اس میں کھیلنے کے لیے الاؤڈ کر دیا تھا، لیکن اس میں بھی ٹائم نہیں ملتا تھا، اتنے بچے ہوتے تھے، اتنے سینئر اور ساری فیملی والے، تو بڑا مشکل سے ٹائم ملتا تھا۔ تو جب میں ادھر آیا تو ٹورنامنٹ تھا ایک، اس میں تھا کیٹیگریز تھی انڈر 14، انڈر 16، انڈر 19 کا پتہ نہیں، لیکن ایک سینئر کیٹیگری بھی تھی، تو میں تو ان کیٹیگریز کو سمجھتا نہیں تھا۔ تو جیسے ہی میں اسکواش کورٹ میں آیا تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، تو مجھے وہ جونیئر جو 2 3 دوست بن گئے تھے اس ٹائم، کہتے یار ارشد تم نے انٹری کی ہے ٹورنامنٹ میں نے کہا وہ کیسے ہوتی ہے، کیسے کریں گے انٹری؟ تو اس نے کہا جاؤ آفس میں جاؤ اور وہاں پہ جو ہے آپ انٹری کر دو ٹورنامنٹ میں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں چلا گیا آفس، میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا میرا نام ٹورنامنٹ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ڈرا کلوز ہو گیا ہے، ابھی اس میں تو جگہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈال دیں میچ میں۔ تو میں نے کہا کیوں، مطلب مجھے ڈال دو میچ میں نے میچ کھیلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس میں بھی جگہ نہیں ہے، یہ تو ڈرا بن چکا ہے، اور لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے دیکھ کے کہتا ہے چلو بیٹا دیکھتے ہیں، ایک منٹ صبر کرو۔ تو انہوں نے جونیئرز میں ڈرا جب دیکھا، مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آتی تھی کہ جونیئر کیا ہوتا ہے یا سینئر کیا ہوتا ہے، میں تو خود بچہ تھا، نہ کوئی بھی ٹورنامنٹ کھیلے تھے، نہ کچھ پتہ تھا ان چیزوں کا کہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں اس میں۔ تو میں نے کہا میرا نام ڈال دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، تو انہوں نے میرا نام ڈال دیا میچ میں۔ تو اب جب انہوں نے میرا، یہ تھوڑا مذاق بن رہا ہے اس چیز کا، لیکن فنی ہے میرے خیال سے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی فنی لگے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ انڈر 14، انڈر 16، انڈر 19 اور انڈر سینئر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو میرا نام انہوں نے ڈال دیا ڈرا میں تو تب 12 سال کا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں 12 11 12 سال کا اس طرح تھا۔ تو جب ٹورنامنٹ میں نام ڈال دیا، اب جب میرے دوست جب کھیل رہے ہیں تو وہ اپنے سیم ایج میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے میچز میں۔ جب میں میچ کھیل رہا ہوں تو میں کبھی مونچھوں والا کوئی بندہ ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، کوئی جو ہے نا بہت بڑا لمبا ہے مجھ سے، بہت بڑا آدمی ہے، اس سے کھیل رہا ہوں میچ۔ ایک میچ میں نے کھیلا ایک بڑے آدمی سے، میں جیت گیا، لیکن آدمی بڑا تھا، میں تو بچہ تھا۔ پھر ایک دوسرا میچ تھا، وہ بھی ایک بڑے آدمی کے ساتھ تھا، وہ بھی میں جیت گیا، پتہ نہیں کیسے جیت رہا تھا، لیکن گیم تھوڑی امپروو ہو گئی تھی کیونکہ کچھ مہینے میں کھیل لیا تھا میں نے، اور میری امپرومنٹ آ گئی تھی گیم میں، تو وہ میچ بھی میں جیت گیا۔ تو میں اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم لوگ آپس میں، ہم مطلب ایک سیم ایج میں آپ لوگ کھیل رہے ہو تو ہمیں آپس میں کھیلنا چاہیے، آپ لوگ اس میں کھیل رہے ہو اور میں بڑوں کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یار تم سینئر میں کھیل رہے ہو۔ تو میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ٹورنامنٹ ہو گیا، میں 2 کہ 3 میچ اس میں جیت گیا، اور پھر لاسٹ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہار گیا اس میں۔ تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، لیکن پھر کچھ سال بعد جب وقت گزرا اور پھر الحمدللہ رینکنگ آئی، امپروو ہوئی رینکنگ، اچھے پلیئر بن گئے اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ تو پھر جب میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا ہوا تھا، تو وہ مجھے انڈر 14 کی بجائے انہوں نے، کیونکہ انڈر 14 کیٹیگری میں یا 16 میں جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے سینئر میں مجھے ڈال دیا تھا، حالانکہ میں بچہ تھا، لیکن بس مجھے اس میں ڈال دیا تھا، اور مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ میں کیوں بڑے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، مجھے تو اپنے ایج گروپ میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ تو وہ چکر یہ ہوا تھا کہ مجھے جونیئر کے بجائے انہوں نے سینئر میں ڈال دیا تھا، کیونکہ جونیئر میں جگہ نہیں تھی۔ تو اس طرح پھر ٹورنامنٹ، وہ پہلا ٹورنامنٹ کھیلا، اس میں 2 3 میں جیتا اور لاسٹ کوالیفائی میں ہار گیا، لیکن مزہ آیا ٹورنامنٹ کھیل کے۔ پھر اس کے کچھ ماہ بعد ایک اور ٹورنامنٹ ہو رہا تھا انڈر 14 کا، کیا نام تھا اس کا، CAS اوپن انڈر 14 کا۔ تو اس میں نیشنل چیمپئن شپ تھی، تو اس میں سیمی فائنل کھیلا، اور سیمی فائنل کھیلنے کے بعد
اس میں مجھے 1000 روپے جو ہے وہ پرائز منی ملی، اور اس میں ٹی وی میں آیا، اخبار میں آیا. تو میں نے کہا یار مجھے پیسے کیوں دیے ان لوگوں نے. اور پھر جب ٹی وی میں آیا، ٹھیک ہے میچ ہے، ٹی وی میں آ گیا تو وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو مطلب ٹی وی میں آنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو مطلب اچھا، وہ ٹھیک ہے ٹی وی میں آ گیا، میچ کھیلا تو ٹی وی میں آ گیا، از فائن. لیکن پیسوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے پیسے کیوں دیے ان لوگوں نے. لیکن پوچھ رہا تھا میں دوستوں سے، لیکن کہتے یہ پرائز منی ہوتی ہے، یہ آپ جب میچ کھیلتے ہو اچھا تو آپ کو پیسے ملتے ہیں، یہ سب چیزیں. تو لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس چیز کی کہ مجھے پیسے کیوں دیے. لیکن وہ پہلا ٹورنامنٹ تھا جس میں میں سیمی فائنل کھیلا، اس میں مجھے 1000 روپے ملے اور ٹی وی پہ آیا. اور اس کے بعد مجھے بہت سے لوگوں نے ہمارے گھر پہ فون کیے، رشتہ داروں نے گاؤں سے، یہ وہ، کہ بہت مبارک ہو آپ کو ٹی وی پہ دیکھا. اس ٹائم پی ٹی وی تھا تو سب لوگ خبر نامہ یہ سب دیکھتے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، فون کیا، اخباروں میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا اس میں. تو بہت خوشی ہوئی، ماں باپ کو بھی بہت اچھا لگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا. اور ادھر سے مجھے پتہ تھوڑا سا لگا کہ اس گیم میں کچھ ہے، آپ محنت کرو تو آگے آپ بڑھ سکتے ہو. تو انشاءاللہ اب یہ ویڈیو ابھی ادھر میں سٹاپ کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے اس میں بتاؤں گا کہ میں سیکنڈ ٹورنامنٹ میں کیسے گیا، اور اس میں کیا پرفارمنس رہی اور کیسے گیا، اور کیا مشکلات اور کیا مزے تھے اس میں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.